خدا کو اعلیٰ لباس اور بہترین زیور دینا چاہیے۔ ابھی میکسیملین، یہ سارے تحفے آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اے مردان خدا، ہمیں بھی نصیحت کیجیے۔ یہ سب لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ کچھ کہیں گے؟ آئیے ادھر آ جائیے تاکہ لوگ اچھی طرح آپ کو دیکھیں۔ آئیے آپ بھی آ جائیے۔ ان کے لیے کچھ نصیحت کریں۔ خدا کا شکر گزار ہوں اس کی تمام نعمتوں کے لیے اور اس نعمت خاص کے لیے جو ہمیں عطا کی ہے۔ ایک زمانے میں ہم لوگ بت پرستوں کے درمیان زندگی گزارا کرتے تھے، جہاں خدا پرستوں کا اجتماع اور ان کی سرگرمیاں خفیہ طور پر نہایت صعوبت کے ساتھ انجام پاتی تھیں۔ آپ لوگوں نے اس زمانے کے مصائب و آلام کے قصے بہت سنے ہوں گے، بس بجائے کہ دن کے اجالوں میں موحدوں کے اس اجتماع کے لیے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہوں اور اس کا شکر ادا کریں۔ 300 سال میں نہ جانے کیسے کیسے انقلابات آئے، کتنے بادشاہ اپنے حشم و خدم و جاہ و جلال کے باوجود حق کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن حق کا غلبہ ہوا اور باطل ذلیل و رسوا ہوا، اس لیے کہ باطل کی بنیادیں بہت سست۔ اس وقت ہمارا اور تمام موحد مسیحیوں کا مقصد ایک ہی تھا، شمع توحید کو شرک کی ہر آندھیوں سے بچائے رکھنا۔ تو ہمارا مقصد آج بھی یہی ہونا چاہیے کہ خالص توحید کی پاسبانی کریں، لیکن نہایت افسوس ہے کہ عیسیٰ مسیح کے برحق دین میں بھی رکھنا پڑ گیا ہے، اور یہ خطرے کی علامت ہے آپ کے لیے، اور اس کے دفاع کی ذمہ داری آپ کے شانوں پر ہے۔ کبھی بھی حق کسی شخص کی تلاش میں نہیں جاتا، یہ ہم لوگ ہیں جن کو ہمیشہ حق کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ آج بنی اسرائیل کے تباہ و تاریک انجام پر آپ غور کیجئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حق سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے۔ بندہ خدا، آپ کی باتیں بہت سے عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا خدا کے احکامات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ بلا شک اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور ہم لوگ ایک دن عدل خداوندی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اس دن حق کے پیروکار سمجھے جائیں گے، اور بے شک ان لوگوں کے اعتقاد میں کوئی کجی یا تزلزل بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اے بندگان خدا، کیا موت کے بعد زندگی کا بھی وجود ہے؟ کیا دوبارہ زندگی اور حیات مجدد قیامت کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہر رات تمہارا سونا موت اور صبح بیدار ہونا حیات مجدد نہیں ہے؟ ہماری لاشیں جو تباہ ہو جاتی ہیں خدا کس طرح زندہ کرے گا؟ جس طرح کہ ہم ابتدا میں نہ تھے اور وہ ہمیں وجود میں لایا۔ دوسرے یہ کہ وہ خدا کے جو قادر ہے کہ ہماری لاشوں کو 300 سال تک بغیر تبدیلی کے محفوظ رکھے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تبدیل شدہ لاشوں کو پہلی شکل میں تبدیل کر دے؟ اے مرد خدا، ہمیں یہ بتائیے کہ اس 300 سال کی نیند اور پھر بیداری میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ دو حکمت، ایک حکمت ہمارے لیے اور ایک حکمت آپ کے لیے۔ ہمارے لیے یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق کس طرح سے باطل پر غالب آتا ہے، اور آپ کے لیے یہ کہ قیامت پر اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور
اپنے دل سے ہر شک و شبہے کو نکال دے۔ اور وہ جو قیامت پر ایمان لے آئے اور جان لے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے، تو وہ احکام الہی کے خلاف ہرگز قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں خدا کے ان اولیاء سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کر کے ہمارے شہر کو اپنے قدموں سے متبرک کریں۔ بے شک ان اولیاء کی موجودگی ہمارے فیلاڈیلفیا کی ترقی کا سبب بنے گی۔ آج سے فیلاڈیلفیا کا گرجا ان مردان خدا کی وجہ سے روم کے تمام گرجاؤں پر فوقیت حاصل کر لے گا، اور فیلاڈیلفیا میں زیارت کے مشتاق لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا۔ ہمارے شہر کے کاروبار اور تجارت میں بہت ترقی ہوگی۔ جی بس کافی ہے کہ یہ لوگ ہمارے شہر آ جائیں۔ دیکھا آپ نے ہمارے لوگوں کا اشتیاق۔ لوگ تھکے ہوئے ہیں اور شہر سے یہاں تک کے لمبے راستے کو پیدل طے کیا ہے۔ آپ حکم دیجئے کہ شہر کی جانب واپس پلٹ جائیں۔ بہت خوب۔ اے فیلاڈیلفیا کے شریف لوگوں، ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ شہر کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم بھی کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ جائیے اور اپنے شہر کو اچھی طرح سجا دیجئے۔ جائیے۔ آج سے ہم اپنے شہر کو خوشی اور مسرت میں غرق کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم سب محل چلیں اور اس رحمت الہی کا جشن منائیں۔ اگر جناب تیودور اجازت دیں تو ہم کچھ دیر بعد روانہ ہوں۔ میرے خیال سے اپنی بازیابی اور حالات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور میرے دوستوں کو کچھ خلوت کی ضرورت ہے۔ شاید یہ بہتر ہو، ہمیں بھی موقع مل جائے گا کہ ہم استقبالیہ تقریب کی تیاریاں کر لیں۔ آپ کی مرضی۔ سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ ہجوم کی روک تھام کے لیے یہاں رکیں۔ شکر گزار ہوں۔ آئیے چلتے ہیں۔ ہمارا انتظار طویل نہ ہو جائے، جلد تشریف لائیے گا۔